نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ تو کچھ جو ہے تاخیر سے شروع کرنے میں معذرت، بس میں 5 منٹ لیٹ ہو گیا تھا۔ تو ہم جو ہے سورہ اعراف کی آیت نمبر 35 سے ہم نے آگے شروع کرنا تھا، اس سے پہلے تک ہم نے کمپلیٹ کر لیا تھا لاسٹ سیشن میں، اور اب ہم جو ہے انشاءاللہ آج جو ہے آیت نمبر 35 سے آگے دیکھتے ہیں۔ تو یہاں سے آگے اس سے پہلے ظاہر بات ہے کہ آدم ابلیس بھی آ چکا ہے اور ایک تعارف بھی آ گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی جو ہے کبریائی کا بیان جو ہے بالکل آغاز میں سورہ اعراف میں رکھا ہے۔ تو اسی تناظر میں ہم بات آ رہی تھی کہ اب کچھ نصیحت بھی کرنی ہے بنی آدم کو، اور ان کو بتانا ہے کہ حقیقی کامیابی کیا ہے، حقیقی ناکامی کیا ہوتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد ایک بہت ہی ہلا دینے والا ایک مکالمہ ہے جو جنتیوں اور جہنمیوں کے درمیان ہوگا، اور ان میں اصحاب الاعراف کا بھی ذکر ہے۔ تو یہ بڑا ہی ایموشنل ایک مقام ہے سورہ اعراف کا۔ جو بھی جو قرہ ہیں جب اس مقام سے گزرتے ہیں تو وہ اپنے جو ہے مانسوں کو نہیں روک پاتے۔ اگر آپ نے سنا ہو اچھے قرہ جو ہیں ان کا اگر آپ ان سے آپ یہ مقام سنیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس سے انسان واقعی اپنے آنسوں کو ضبط نہیں کر پاتا۔ بہت ہی ہلا دینے والا ایک مقام ہے، چونکا دینے والا مقام ہے۔ تو شروع میں بتایا گیا کہ اے بنی آدم، جب بھی تمہارے پاس رسول آئیں علیہ السلام، تو جو بھی اصلاح کر لے گا اپنی اور تقوی اختیار کر لے گا تو اس کے لیے کوئی خوف اور حزن نہیں ہوگا، کوئی خوف اور غم نہیں ہوگا۔ اور جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیت کو جھٹلایا اور تکبر کیا انہیں قبول کرنے میں، تو وہی آگ والے ہیں جو ہمیشہ وہاں پر ہیں۔ تو یہ تو بڑی عبادت طور پہ ایک نصیحت بتا دی، پوری بنی نوع انسان کو یہ نصیحت کر دی اللہ تعالیٰ نے۔ پھر آگے ذکر آتا ہے کہ مشرکین کی جانیں قبض کرنے کے لیے جب فرشتے آئیں گے تو کہیں گے، ان سے پوچھیں گے تمہارے شریک کہاں ہیں جن کو تم پکارا کرتے تھے، تو خود اپنے جرم کا اقرار کر لیں گے اور انہیں جہنم کی وعید جو ہے سنا دی جائے گی۔ اب یہاں سے پھر وہ مکالمہ شروع ہوتا ہے کہ جو جماعت بھی جب داخل ہوگی جہنم میں تو وہ اپنے سے پہلے وہاں پہنچنے والی جماعت پر لعنت کرے گی۔ کہ اسی طرح جب سب وہاں جمع ہو جائیں گے، لعنت کیوں کرے گی؟ اس لیے کرے گی کہ یا اللہ ان کی وجہ سے ہم یہاں پہ پہنچے ہیں، یہ ہمارے لیڈرز تھے، یہ ہمیں یہاں پہ بلا رہے تھے جہنم کی طرف اور ہم ان کے پیچھے پیچھے یہاں پہ پہنچ گئے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ ان پر لعنت کرے گی۔ اس طریقے سے جب سب وہاں جمع ہو جائیں گے تو جو بعد میں آنے والی جماعت ہے وہ پہلوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے درخواست کریں گے، اللہ ان کو تو دگنا عذاب ہونا چاہیے، کیونکہ ان کی وجہ سے یہاں پہ ہم پہنچے ہیں، تو ان کو تو کم سے کم جو ہے نا دگنا عذاب ہونا چاہیے۔ خیر ادھر تو یہی اب اللہ تعالیٰ کا حکم صادر ہوگا کہ ہر ایک کے لیے اب دگنا عذاب ہی ہے۔ اس پر وہ لوگ کہیں گے، وہ جو سردار کے، دیکھو تمہیں ہم پر کوئی فضیلت تو نہیں مل سکی ایسے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنہوں نے بھی ہماری آیات کو جھٹلایا اور تکبر کی وجہ سے انہیں نہیں مانا، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے اور وہ کبھی بھی جنت میں داخل نہ ہو سکیں گے۔ ٹھیک ہے، تو یہ کبھی ایسا نہیں ہوگا جنت میں وہ داخل ہو سکیں، اور جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے وہی جنت والے ہیں، اسی میں ہمیشہ وہ رہیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی سینوں کی جو دلوں کی رنجشیں ہیں ان کو بھی دور کر دے گا۔ اور بڑی خوبصورت دعا ہے جو کہ جنتیوں کی دعا ہے، جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کوٹ کر دی کہ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، کہ اے رب تمام حمد اور شکر تیرا ہے کہ تو نے ہمیں ہدایت دی، اور ہم ہدایت پر نہ آنے والے نہ تھے اگر تو نے ہمیں ہدایت پر نہ لے کے آیا ہوتا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ ہمیں بھی یہ دعا نصیب ہو کہ ہم روز محشر یہ دعا کہہ سکیں۔ وہاں جنت والے دو والوں سے پھر پوچھیں گے کہ ہم نے تو یقین اپنے جو آپ کے وعدے تھے ان کو سچا پایا، تو آپ نے بھی کیا ایسا ہی پایا؟ ان کا جواب ہوگا بالکل ایسا ہی ہے۔ اس پر کوئی اس وقت ان پر لعنت کرے گا کہ ٹھیک ہے، اسی وقت جو ہے کوئی اللہ کا فرشتہ ان پر لعنت کرے گا ان کے اس جو ہے اقرار کی وجہ سے۔ جو لوگ ہیں جو اللہ کے راستے سے خود بھی رکتے ہیں اور دوسروں کو بھی روکتے ہیں، یہ صفات بیان کی جا رہی ہیں ان لوگوں کی جو جہنم میں جائیں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے راستے سے خود بھی رکتے ہیں، دوسروں کو بھی روکتے ہیں، اور اس میں عیب تلاش کرنے کی کوشش میں رہتے ہیں اور آخرت کا انکار کرتے ہیں۔ ان دونوں کے درمیان ایک حجاب ہوگا، جنتی اور دوزخی جو لوگ ہوں گے ان کے درمیان ایک حجاب ہوگا جس میں ایک چبوترا ہوگا جس پر کچھ لوگ ہوں گے۔ یہ اصحاب الاعراف ہے جن کا ذکر آتا ہے کہ ان کا معاملہ پینڈنگ چھوڑ دیا جائے گا، نہ یہ جنت میں جائیں گے نہ یہ جہنم میں جائیں گے، بلکہ ان کا رزلٹ پینڈنگ ہو جائے گا اور کافی عرصے پھر اسی حالت میں رہیں گے۔ پھر بڑی ایک جسے کہتے ہیں نا کہ ڈرامائی انداز
میں وہ ان کی حالت کو جو ہے ایکسپلین کیا گیا ہے، کیسے وہ وہاں پہ موجود ہوں گے اور کیسے کبھی ان کو جنت والے دکھائے جائیں گے، کبھی جہنم والے دکھائے جائیں گے، اور ان کا مکالمہ ہوگا دونوں سائڈ کے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ۔ جب ان کو جنت والے دکھائے جائیں گے تو ان کو کہیں گے سلام ہے تم کے اوپر، ان کو ویلکم کریں گے اور خواہش رکھیں گے اپنے دل میں کہ وہ جنت میں داخل ہو جائیں۔ اس طرح جب جہنمیوں کو دکھائے جائیں گے تو اللہ سے التجا کریں گے، اللہ ہمیں ان سے بچا لے، اور ان کے والے سے بتائیں گے، ان کو بھی بتائیں گے دیکھو تمہارا جو اس طریقے سے تکبر کرنا تمہیں فائدہ نہیں دیا اس نے، اور جنتی جو تھے جن کے بارے میں تم کہا کرتے تھے وہ تو جنت میں پہنچ گئے اور تم یہاں پہ رہ گئے۔ ایسا جہنمی جو ہے جنت والوں کو پکاریں گے کہ اپنے، اور آخری بات جو یہاں پہ بتائی گئی کہ جہنمی جو ہے آخر کار جنت والوں کو پکاریں گے جب ان کو دکھایا جائے گا کہ کچھ پانی جو ہے ہم پر پھینک دو تھوڑا سا، تو ان سے کہا جائے گا نہیں آج بھی یہ تم پر حرام ہے، کیونکہ انہوں نے دین کو کھیل تماشا بنا رکھا تھا۔ اور اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ جہنمیوں کی اور صفات کھول رہے ہیں کہ انہوں نے دین کو کھیل تماشا بنا رکھا تھا اور دنیاوی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا تھا، تو آج اللہ تعالیٰ انہیں بھلا دے گا جیسے کہ وہ آج کے دن کو بھلائے بیٹھے تھے۔ تو یہ ہے وہ مقام جو کہ ایک مکالمہ ہے جنتیوں کا، دوزخیوں کا، اصحاب الاعراف کا، تو بڑا ہی ہلا دینے والا، چکا دینے والا ایک مکالمہ ہے۔ اس کے بعد پھر آگے جو ہے چلتے ہیں۔ تو آیت نمبر 54 سے 58 تک پہ جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ اپنی اگین کبریائی کا بیان ہے کہ عالم خلق و عالم امر اللہ تعالیٰ ہی ہے، اسی کی حاکمیت ہے، تو اس کو پھر پکارنے کے آداب بھی پھر سکھائے گئے ہیں، ٹھیک ہے، اور کچھ اچھے اور برے کرداروں کے کو جو ہے حق پیش کیے جانے پر جو رد عمل ہوتا ہے اس پر ایک بڑی ہی بلی مثال جو ہے وہ دی گئی ہے۔ تو اس میں جو ہے بالکل شروع میں اللہ فرماتے ہیں کہ تم تمام جہانوں کا جو حقیقی رب ہے وہ تو اللہ تعالیٰ ہی ہے، جس نے 6 مراحل میں 6 جو ہے دنوں میں آسمان و زمین کو پیدا کیا، اسی نے پھر سورج چاند ستاروں کو انسانوں کے ہاتھوں سے لگایا، انسانوں کی ضرورت کے لیے رات اور دن کا باقاعدہ نظام بنایا، وہ کائنات کا خالق بھی ہے اور حاکم بھی ہے، اسی کے لیے خلق ہے، اسی کے لیے امر ہے، عالم خلق بھی وہی ہے، عالم امر بھی وہی ہے، یعنی یہ روحانی دنیا کا بھی خالق وہی ہے، اور جو مادی دنیا ہے اس کا بھی خالق وہی ہے، پوری کائنات اسی نے بنائی ہے اور ہر شے اسی کے حکم و تدبیر سے کام کر رہی ہے، ویسے وہ اس کی ذات بڑی برکتوں والی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنا ایک جو ہے کبریائی کا بیان جو ہے یہاں پہ رکھا۔ اس کے بعد پھر دعا کے آداب جو ہیں سکھائے گئے ہیں کہ دعا کے آداب یہ ہیں کہ دعا بڑی عاجزی، انکساری اور اپنی بے بسی اور لاچاری کے اعتراف کے ساتھ مانگی جائے، ٹھیک ہے، یہ ہمیں اصول جو ہے اپنے ذہن مد نظر رکھنا چاہیے۔ پھر یعنی ویسے تو کچھ باتیں وہاں پہ بیان کی گئی ہیں، ان آیات میں کچھ باتیں پھر مزید جو ہے احادیث کے اندر بھی آتی ہیں، تو اس کی تفصیلات آتی ہیں کہ افضل یہ ہے کہ دعا تنہائی میں کی جائے، دعا چپکے چپکے کی جائے، یعنی بلند آواز سے نہ کی جائے، بلند آواز سے دعا میں ریاکاری کا امکان جو ہے ہو سکتا ہے، اس طرح دعا میں زیادتی نہ ہو، یعنی کسی کے خلاف دعا نہ کی جائے، ایسی شے نہ مانگی جائے جس سے دوسروں کا نقصان ہو، لغو اور ناجائز شے کے لیے دعا نہ کی جائے، ٹھیک ہے، اونچی آواز سے دعا نہ کی جائے، اور تکلف اور تصنع کا اسلوب جو ہے اختیار نہ کیا جائے، یعنی یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ یہ جو ہدایات ہیں اسلام کی، یہ دیگر احادیث میں موجود ہیں، یہاں پہ بھی کچھ باتیں ان آیات میں بھی بیان کر دی گئی ہیں، اور پھر جس طرح ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دعا قبول فرمائے، اس طریقے سے ہمیں بھی اس کے احکام پر عمل کرنا چاہیے، اس کی نافرمانی کر کے زمین میں فساد برپا نہیں کرنا چاہیے، تو یہ دعا کے آداب جو ہیں ان کو سکھایا گیا۔ اسی کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے مدد جو بلیغ مثال دی گئی جس کا ذکر میں بھی کر رہا تھا کہ جب حق پیش کیا جاتا ہے تو پھر جو ہے اس کو قبول کرنے والے یا رد کرنے والے ہوتے ہیں، ظاہری بات ہے ہر حق کو جو ہے قبول کرنے والے بھی ہوتے ہیں، اس کو رد کرنے والے بھی ہوتے ہیں، تو اس کے حوالے سے ایک بڑی خوبصورت مثال ہے جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ رکھی ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے مردہ زمین کو زندہ کیا، اس طرح وہ روز قیامت مردہ انسانوں کو بھی دوبارہ زندہ کرے گا، ایک تو یہ بات۔ پھر اچھی زمین پر بارش کے اثرات برگ و بار کی صورت میں ظاہر ہوتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ اچھی زمین ہے اس پہ جب بارش برستی ہے تو اس کے اندر سے اچھے، یعنی اس کے اندر سے پودے بھی نکلتے ہیں، اناج بھی نکلتا ہے، اور اگر زمین خراب ہے، زمین زرخیز نہیں ہے تو بارش کے اثرات سے وہ محروم رہتی ہے، ٹھیک ہے، تو اسی طریقے سے وحی کی نعمت سے نیک جو لوگ ہوتے ہیں، نیک نیت انسان جو ہوتے ہیں، ان کے کردار اور ان کے جو کردار ہیں، ان کے محاسن اور کمالات میں اضافہ ہوتا ہے، اس کے اندر ایک بہتری آتی ہے، جبکہ جو بدنیت انسان ہوتا ہے، یعنی جس کا باطن خراب ہے، اس نعمت کی سعادتوں سے وہ محروم رہتا ہے،
ٹھیک ہے، تو بالکل وہاں پہ بھی ایسا ایک نظارہ ہمیں نظر آ رہا تھا کہ وہی کا جو ہے نزول ہو رہا تھا، خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو سرچشمہ ہدایت ہیں اور سرچشمہ وحی ہیں، وہ جو وحی کو ریسیو کر کے آگے جو ہے پھیلانے والے ہیں، تو وہ جو ہیں ان کی موجودگی میں بھی وہ لوگ موجود تھے جو ان سے اچھی طریقے سے اس سے سیراب ہو رہے تھے، ان کے کرداروں میں بہتری آ رہی تھی اور وہ ایک جسے کہتے ہیں کہ احسن اخلاق کے حامل ہو رہے تھے، جبکہ کچھ لوگ جو ہیں وہ بالکل اسی طریقے سے اپنی اسی ضد اور ہٹ درمی کی روش پہ برقرار رہے اور ان کے کردار اسی طریقے سے پست رہے جیسے کہ اس سے پہلے تھے۔ تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جیسے زمینیں ڈفرینٹ ہوتی ہیں ویسے انسانوں کے دل بھی ڈفرینٹ ہوتے ہیں، تو بڑی بڑی مثال ہے جو یہاں پہ دی گئی ہے اس حوالے سے۔ اس کے بعد پھر جو ہے اب اقوام کا ذکر شروع ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، کہ جو بڑی بڑی قومیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ان کی جرم کی پاداش میں تباہ کر دیا، تو اب ان کا ذکر ہے اور یہ جو جتنے بھی قصے ہیں انبیاء رسول علیہ السلام کے، ان کو ایسے ہی نہیں بیان کیا گیا بلکہ ان کو بیان کرنے کا ایک مقصد ہے جس کا ذکر سورہ ہود میں آ جائے گا آگے کہ بَكُلٌّ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ، اللہ فرماتے ہیں کہ سارے جو ہم قصے بیان کر رہے ہیں انبیاء رسول علیہ السلام کے، تو یہ کیوں بیان کیے جا رہے ہیں کہ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، تاکہ اس سے آپ کا دل جم جائے اس راستے پر اور جو بھی رجاء فی ھذا الحق، اور اس کے ذریعے سے حق بات بھی آپ تک پہنچ جائے کہ کیا بات ہوئی تھی دراصل، اور بموعظۃ و ذکریٰ للمؤمنین، اور یہ نصیحت ہو جائے اور یاد دہانی ہو جائے اہل ایمان کے لیے۔ تو یعنی اس میں بہت بڑا پہلو یہ ہوتا ہے جتنے بھی یہ قصے بیان کیے گئے ہیں جو کہ عام طور پہ ہائی لائٹ نہیں ہوتا، وہ ہوتا ہے کہ وہ جو اہل حق جو حق کی دعوت لے کے کھڑے ہوئے ہیں، ان کو جو مختلف قسم کی مشکلات کا سامنا ہے، تو وہ جو ہے ان کے دل جم جائیں۔ جب ایک انسان کی نفسیات ایسی ہیں کہ جب ان کو پتہ چل جائے کہ ہم سے پہلے بھی بڑے بڑے لوگ جو ہیں اس راہ پہ اس طرح کھڑے ہوئے اور ان کو بھی مشکلات سہنا پڑی، تو اس کے لیے پھر یہ مشکلات کا جو سہنا ہے آسان ہو جاتا ہے قدرے۔ تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ بہت ہی اہم مقامات ہیں جہاں جہاں پہ بھی یہ قصے بیان کیے گئے ہیں داعی الی اللہ کے، داعیان دین کے لیے، کہ جو بھی اس راہ پہ کھڑے ہوں گے ان کو یہ ساری مشکلات دیکھنا پڑیں گی، اور یہ جو مقامات ہے یہ اس کے لیے جو ہے وہ ڈٹے رہنے کا سبب رہیں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ حق بات بھی سامنے آ جائے، کیونکہ اہل کتاب نے جو ہے انبیاء رسول علیہ السلام کے واقعات میں بہت سی تعریفات کر دی ہیں جس کی وجہ سے اصل بات ہی سمجھ نہیں آتی کہ کیا ہوئی تھی، جیسے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا جو کی زندگی کے حالات ہیں، یا موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے حالات ہیں، یا اس کے علاوہ جتنے بھی انبیاء رسول علیہ السلام ہیں، سلیمان علیہ السلام ہیں، داؤد علیہ السلام ہیں، تو ان کے جو زندگی کے حالات ہیں وہ اس طرح مس کر دیے ہیں ہمارے سامنے ان لوگوں نے کہ اب پتہ نہیں چلتا کہ اصل واقعہ کیا ہوا تھا، تو یہ بات بھی سامنے آ جائے کہ اصل حقیقت کیا ہے، اور پھر اس کے بعد یہ دہانی ہو جائے اہل ایمان کے لیے، نصیحت ہو جائے اہل ایمان کے لیے۔ پھر ایک اور بات جو کہ بار بار ذکر آتا ہے جس کا کہ ان قصوں کو بیان کرنے کا مقصد یہ بھی ہے کہ جو مشرکین مکہ ہیں جو مخالفت کر رہے ہیں اس پوری دعوت کی، ان کو جو ہے یہ سمجھانا کہ دیکھو اگر تم اسی طریقے سے اپنی روش پر برقرار رہو گے تو تم ہلاک کر دیے جاؤ گے، تمہیں تباہ کر دیا جائے گا۔ تو پھر یہاں پہ جو ہے 6 قوموں کا ذکر بار بار قرآن میں جو ہے آتا ہے، قوم نوح، قوم ہود، پھر قوم صالح، قوم لوط، قوم شعیب اور قوم فرعون۔ تو ان کا ذکر پھر یہاں پہ پیدر پہ آ رہا ہے۔ 5 کا جو ذکر آج ہم دیکھ لیں گے یہاں پہ سمرائز کر دیں گے، اس کے بعد پھر جو بنی اسرائیل کا ذکر ہے وہ قدر تفصیل یہاں پر آیا ہے، اس کو پھر ہم جو ہے نیکسٹ سیشن میں دیکھیں گے، اور وہ بہت اہم اور بڑا ہی طویل بیان ہے جس کا ہم نے نیکسٹ سیشن میں جو ہے احاطہ کرنا ہے۔ سب سے پہلے جو ہے قوم جس کا ذکر آتا ہے قوم نوح کا ذکر ہے۔ یہ بالکل شروع کے رسولوں میں سے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ آدم علیہ السلام کے بعد جو ہے کچھ انبیاء رسول علیہ السلام ہی ہیں بیچ میں، جس کے بارے میں آتا ہے کہ شیس علیہ السلام تھے، ایک ادریس علیہ السلام تھے، مطلب اور شاید ایک آدھے اور تھے، اس کے بعد پھر نوح علیہ السلام آ گئے تھے۔ تو یہ بالکل آغاز کے یعنی جو بنی انسان کی جو زندگی ہے جس دنیا میں جو اس کا آغاز ہوا، اس کے شروع کے جو ادوار تھے انہی میں نوح علیہ السلام جو ہے وہ آ گئے تھے، اور آدم علیہ السلام کے زمانے سے جو بگاڑ پیدا ہونا شروع ہوا تھا، جس پہ جو ہے آدم علیہ السلام تو چھوڑ کے گئے تھے دین حق پر ہی ظاہر بات ہے لوگوں کو، لیکن ان کے بعد جب کچھ حالات خراب ہوئے تو ان میں جو ایک بہت بڑا بگاڑ پیدا ہوا تھا وہ قوم نوح کے اندر ہی پیدا ہوا تھا، یعنی شرک اس کے اندر آ گیا تھا۔ بائبل میں جو ہے ان کا جو علاقہ ہے اس کا ذکر موجود ہے، وہ عراق کا علاقہ ہے، اور دنیا کے تقریباً ہر صحیفے میں اس کا ذکر ملتا ہے آپ کو، کیونکہ انسانیت جو ظاہری بات ہے وہیں سے پھر اس کا آگے پھر اوریجن ہوا ہے۔ ذریۃ من حملنا مع نوح، جیسے سورہ اسراء میں آتا ہے کہ
جو ہم جتنے بھی انسانیت ہے وہ ضروریت ہے ان کی، وہ جو نور علیہ السلام کے ساتھ سوار ہو گئے تھے کشتی میں، جن کے بارے میں ایک ایسٹیمیٹ ہے کہ 70-80 لوگ تھے. تو اس لیے کیونکہ انسانیت جو ہے وہ اوریجن ان کا وہاں سے ہے، اور پھر وہ پوری دنیا میں پھیلے وہاں سے. تو اس لیے وہ یہ جو قصہ ہے نور علیہ السلام کی کشتی کا، یہ پھر آپ کو تقریباً تمام دنیا کی جتنے بھی ریلیجس ٹیکسٹ ہیں اس میں مل جاتا ہے، چاہے وہ آرمینیا کی روایات ہوں، یونان اور مصر کے پرانی جو ہے کتبات ہوں، چین کا قدیم لٹریچر ہو، اس طریقے سے برما، ملایا اور جزائر شرق جو ہیں، ان کے اندر کوئی جو بھی ریلیجس ٹیکسٹ موجود ہیں، آسٹریلیا، نیو گینی اور امریکہ، یورپ کی قدیم روایات میں بھی ان کا ذکر ملتا ہے. تو قوم اللہ کے وجود کی پتہ چلتا ہے کہ ان کا منکر نہیں تھی، بلکہ اس کے ساتھ اوروں کو شریک کرتی تھی، یہ ان کا جرم تھا. ان کی دعوت یہ تھی کہ اللہ کی بندگی کرو. نور علیہ السلام نے جب آئے تو ان کو یہ دعوت دی کہ دیکھو اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں ہے، میں تم پر بہت بڑے دن کے عذاب کا خوف رکھتا ہوں. تو دونوں نے کہا کہ ہم تمہیں واضح غلطی پر دیکھتے ہیں. جو جواب میں وہ کہتے رہے کہ میں گمراہ نہیں بلکہ اللہ کا رسول ہوں. کفار کا تعجب ہوا، اس پر تعجب تھا کہ ہم جیسے ہی انسان ہیں اس پہ رسول کیسے اس پہ جو ہے آپ ہم جیسے انسان ہو، آپ کو کیسے ہم مان لیں کہ آپ رسول ہیں. خیر اس جرم کی پاداش میں پھر اس قوم کو تباہ کر دیا گیا، اور اس قوم کو بیسیکلی غرق کر دیا گیا تھا پانی کے اندر. بہت بڑا سیلاب آیا تھا، اس کا ذکر بیشتر مقامات میں موجود ہے قرآن میں. اس کے بعد دوسری بڑی قوم جو ہے قوم ہود ہے، جس کا ذکر آتا ہے. یہ عرب کی قدیم ترین قوم میں اس کا شمار ہوتا ہے، جسے قوم عاد بھی کہتے ہیں. اور عرب کا بچہ بچہ اس کو جانتا تھا. ان کے بارے میں جو باتیں معلوم ہوتی ہیں وہ یہ کہ قد ان کے بہت بڑے بڑے تھے، 70 ہاتھ جو ہیں ان کے وہ قد تھے. اور دوسری بات یہ تھی کہ بڑے بڑے مونومنٹس یہ بناتے تھے، اور بڑی بڑی بلڈنگس یہ بنایا کرتے تھے. ان کا جو علاقہ تھا وہ آج جو ہے وہاں پہ تو رب الخالی موجود ہے، جو آپ کا جو سائلنٹ کوارٹر ہے. یہ جو عمان اور سعودی عرب کے درمیان کا جو علاقہ ہے، بہت بڑا علاقہ ہے، بہت بڑا صحرا ہے. لیکن یہ کسی زمانے میں یہاں پہ واٹر ویز سے بڑا سرسبز علاقہ تھا. اور 1992 میں سیٹلائٹ تصویروں کی مدد سے اور کچھ نقشوں کی مدد سے جو ہے ان کھنڈرات کو دریافت کر لیا گیا تھا. نکولس کلیپ یہ تھے ایکسپلورر، اور ان کی ٹیم نے جو ہے اس کو دریافت کیا تھا. اس کے بارے میں اگر آپ انفارمیشن دینا چاہتے ہیں تو لاسٹ کنگڈم آف اوبار کے نام سے سرچ کریں گے، یا سٹی آف دا پلرز کے نام سے سرچ کریں گے تو آپ کو مل جائیں گی تفصیلات. بڑی خوشحال اور امیر قوم تھی. ان کی جو دولت تھی اس کا ایک بہت بڑا ذریعہ یہاں پہ پائے جانے والا ایک مادہ تھا جسے فرینکنسنس کہتے تھے. فرینکنسنس یہ خوشبو میں بھی استعمال ہوتا تھا، لیکن اس کی اور تیل وغیرہ میں بھی استعمال ہوتا تھا. بڑا قیمتی ایک لگژری آئٹم تھا، اور اس کی جو قیمت تھی وہ سونے سے زیادہ تھی. تو اس سے ان کو بہت زر مبادلہ ملتا تھا. اس کے علاوہ بھی تجارت جو ہے تجارت پیشہ لوگ تھے، اور بہت کچھ جو ہے ان کو فائدے ملتے تھے، لیکن بہت ہی ایک امیر قوموں میں شمار ہوتا تھا. اور پھر دوسری بات یہ بہت طاقتور تھے، ان کے قد بہت بڑے تھے. جب حود علیہ السلام ان کے درمیان آیا تو ان کو وہی دعوت دی کہ دیکھو اللہ کی بندگی کرو، اس کے ساتھ تمہارا کوئی الہ نہیں ہے. اور قوم کے سرداروں کا جواب وہی تھا کہ ہم تمہیں احمق دیکھتے ہیں اور ہمارا شدید گمان ہے کہ تم جھوٹے ہو. تو جواب میں انہوں نے کہا کہ میں احمق نہیں ہوں، اللہ کا رسول ہوں، تمہارا خیر خواہ ہوں. تعجب اس بات پر کہ تم جیسا ہی انہوں نے وہی تعجب کیا کہ جو پہلے نور علیہ السلام کے والے سے بات سامنے آتی ہے کہ ایک رسول جو ہم ہی میں سے ہم جیسا ہی ہے وہ ہم میں کیسے مبعوث ہو گیا. اللہ کی نعمتوں کو انہوں نے کہا کہ یاد کرو، اور کہا کہ اس نے تمہیں بڑی جسامت دی ہے اور بڑی حکومت تمہیں دی ہے. جواب یہ انہوں نے کہا کہ دیکھو صرف اللہ کی بندگی کریں اور باوجداد کے طریقے کو چھوڑ دیں، یہ نہیں ہو سکتا. کان پک گئے ہمارے کہ اللہ کا عذاب آ جائے گا، عذاب آ جائے گا، بس عذاب آ ہی جانا چاہیے. تو اس پہ پھر ان کے اوپر عذاب آیا، اللہ تعالیٰ کا آندھی جو ہے اس کا طوفان آیا تھا، اس کا عذاب آیا تھا. وہ آندھی جو ہے وہ تقریباً 8 راتیں 7 دن چلتی رہی، اور ان کو اٹھا کے پٹکتی رہی، جہاں تک کہ پھر سب کے سب جو ہے ختم ہو گئے. اور یہ بات بڑی عجیب ہے کہ ان کے کچھ کھنڈرات تو ہمیں مل گئے ہیں، لیکن ان کے ریمینز نہیں ملتے. کچھ نہ کچھ اسکیلٹنز وغیرہ تو موجود ہونے چاہیے تھے، لیکن ایسا معاملہ میں نظر نہیں آتا. تو ممکن ہے کہ ان کو وہ جو ہوا تھی انہوں نے اتنے زور زور سے پٹکا کہ ان کے جو اسکیلٹنز تھے وہ بھی کرش ہو گئے. یا پھر یہ ہے کہ جس کے بارے میں آتا ہے کہ ہوا ایسی تھی کہ جس کو ٹچ کرتی تھی اس کو ریزہ ریزہ کر دیتی تھی، وہ ایسی کوئی اس کی تاثیر تھی. تو اس نے پورے ان کے جو جسم کے ان کے جو وجود تھے ان کو بالکل جو ہے وہ ختم کر کے رکھ دیا. اس کے بعد جو ہے قوم سمود کا ذکر آتا ہے. یہ بھی عرب کی قدیم قوموں میں اس کا شمار ہوتا ہے. یہ قوم عاد کے بعد پھر یہ لوگ جو تھے ان کو بڑی جو ہے اتھارٹی ملی، بڑی حکومت ملی. ان کے بارے میں جو تفصیلات ہیں وہ
ہمیں گریک جو ہے ہسٹورین سے بھی ملتے ہیں. عیسیٰ السلام کے دور میں بھی کچھ پہلے تک اس قوم میں کچھ افراد کا ذکر ملتا ہے کہ وہ موجود تھے، اور رومی جو فوج تھی اس کے اندر بھی وہ شامل رہے. شمالی عرب کا جو علاقہ ہے یہ ان کا علاقہ تھا جسے ہجر کا علاقہ کہتے ہیں. ابھی بھی جو مدینے سے آپ تبوک کی طرف جائیں تو راستے میں جو مدائن صالح کا ایک اسٹیشن آتا ہے، ٹرین اسٹیشن بھی ہے وہ، اور وہ چھوٹا سا علاقہ ہے، وہاں پر ان کے کھنڈرات موجود ہیں. کافی بڑا علاقہ تھا، تقریباً 4-5 لاکھ کی ہو سکتا ہے اس زمانے میں آبادی ہو. آپ وسلم بھی جب غزوہ تبوک کے لیے گئے تھے تو اسی راستے سے وہ گزر ہوا تھا ان کا، اور انہوں نے اس مقام کو جو ہے وزٹ بھی کیا تھا، جس پہ صحابہ کرام نے جب تھوڑا سا محظوظ ہونا شروع ہو گئے، اور وہ غریبہ تو ان کے لیے بڑا ایک عجوبہ تھا جس کا ذکر قرآن میں وہ پاتے ہیں، آج اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. تو جب انہوں نے دیکھا کہ وہ سائٹ سینگ میں مصروف ہو گئے ہیں تو آپ کو پسند نہیں آیا، اور آپ نے ان سب کو بلا کر ایک بڑا ہی بلی خطبہ دیا اور کہا کہ یہ اللہ کی ایسی جگہ ہے جہاں پہ اللہ نے عذاب نازل کیا تھا، یہاں پہ ہمیں سیر و تفریح نہیں کرنی چاہیے، ہمیں فوراً یہاں سے نکل جانا چاہیے. تو اور بہرحال کچھ جگہوں کی نشاندہی بھی انہوں نے کی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کنویں کا ذکر کیا جس پہ اونٹنی جو ہے صلی اللہ علیہ السلام کی جو اونٹنی تھی وہ آ کے پانی پیتی تھی، اور اس طریقے سے ایک جو ہے ٹیلا تھا، اس کی طرف اشارہ کیا کہ یہاں سے وہ یعنی اونٹنی جو ہے وہ نکل کر آتی تھی. تو اس طریقے سے جو ہے انہوں نے یہاں پہ وزٹ کیا تھا. خیر سرداروں نے عام لوگوں سے کہا تھا کہ تمہیں یقین ہے کہ صالح اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں؟ جواب میں انہوں نے کہا کہ ہاں یقین ہے. سرداروں کا جواب کہ ہم تو نہیں مانتے. اس پر خیر وہ سمجھاتے رہے صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کو، لیکن وہ نہیں مانے. پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک معجزہ بھی عطا کیا، اور ان کی فرمائش پہ معجزہ عطا کیا گیا تھا قوم سمود کی فرمائش پر. ایک اونٹنی تھی اللہ تعالیٰ کی جو حاملہ اونٹنی تھی، اور آئی اور آتے ساتھ ہی اس نے بچہ دیا، لیکن وہ ان کے لیے مشکل پڑ گئی اس کی وجہ سے کہ وہ جب آتی تھی جو ہے وہ پانی پینے کے لیے یا جو اناج کھانے یا غلہ کھانے کے لیے، تو پھر باقی جو جانور تھے وہ نہیں آ سکتے تھے، اس کا روب بڑا تھا. تو اس وجہ سے ان کو مشکل پڑ گئی. صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع بھی کیا تھا کہ تم اس کو نقصان نہ پہنچانا ورنہ عذاب آ جائے گا اللہ تعالیٰ کا، لیکن انہوں نے نہیں مانی، اور آخرکار اس کو جو ہے وہ اس کی ٹانگیں کاٹ دی، اس کو ذبح کر دیا. اور اس لیے پھر اللہ تعالیٰ عذاب آیا، اور ان کے اوپر جو ہے ایک سیحا، ایک چنگھاڑ کا عذاب آیا تھا، اور یہ بالکل وہیں کے وہیں رہ گئے جہاں پر یہ تھے. اس کے بعد قوم لوط کا حالات ہیں، ان کا ذکر ہے. یہ بھی جو ہے ٹرانس جارڈن کا جو علاقہ ہے، اس علاقے میں یہ قوم آباد تھی. بابل میں اس کے مرکزی شہر کا جو نام ہے وہ سدوم آتا ہے. اس کے علاوہ بھی اور بستیاں تھیں جہاں پہ یہ لوگ آباد تھے. لوط جو علیہ السلام تھے ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، اور عراق سے ساتھ ہی وہ نکلے تھے جب ان کو وہاں سے نکالا گیا تھا، بے دخل کیا گیا تھا، یا مجبوراً آپ کو نکلنا پڑا تھا. اور یہی وہ تھے جو سب سے پہلے ان کے اوپر ایمان بھی لے کر آئے تھے. وآمن لہ لوط کا ذکر قرآن میں بھی آتا ہے کہ ان کے اوپر جو ایمان لائے تھے وہ صرف لوط علیہ السلام تھے. بعد میں ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ مل کے شام اور فلسطین کے علاقے میں دین کی دعوت دیتے رہے. آخرکار پہ شرق اردن کے علاقے میں ان کو اپوائنٹ کیا ابراہیم علیہ السلام نے، اور بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کو قبول فرما لیا رسالت کے لیے، اور رسول بن گئے. اور ان کی قوم جو تھی وہ شرک وغیرہ تو خیر کرتی تھی، لیکن ایک اور جو کام انہوں نے شروع کر دیا تھا وہ کبھی فعل کا جو ہے ارتکاب کرتے تھے، اور تاریخ انسانی میں پہلے تھے یہ لوگ جنہوں نے ایسا کام کیا تھا. اس سے پہلے سے جو ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ گریک کے اندر یہ چیز رہی تھی، اور اور اس کو انہوں نے خوبی کے طور پہ پیش کرنا شروع کر دیا تھا. ورنہ یہ ہے کہ تاریخ انسانی میں عام طور پہ اس کو ایک برا ہی فعل سمجھا جاتا تھا. لیکن بہرحال یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اس کا آغاز کیا. آج تو معاملہ آپ کے سامنے ہے. آج تو اس کو جو ہے بڑا ہی کوئی لگتا ہے ایسا کہ مقدس ہی بات سمجھی جاتی ہے، کیونکہ اب تو باقاعدہ مقابلے ہو رہے ہیں کہ کون جو ہے گے میرجز اور اس طرح کی جو میرجز ہیں ان کو لیگلائز کرتا ہے. تو جس مختلف روایت ہیں اس حوالے سے اسلام کی جو تعلیمات ہیں وہ تو بڑی کلیئر ہیں کہ ایسے شخص کو سنسار کر دینا چاہیے یا بڑی سخت سزا دینی چاہیے. تو جس میں مختلف روایات ہیں جو آپ سے مروی ہیں، ان میں سے کسی میں ہم کوئی الفاظ ملتے ہیں کہ فاعل و مفعول دونوں کو کر دو، کسی میں اس حکم پر اتنا اضافہ اور ہے کہ شادی شدہ ہوں یا غیر شادی شدہ ہوں تو دونوں صورتوں میں ان کو قتل کر دینا ہے. اور کسی میں یہ ہے کہ اوپر اور نیچے والا دونوں سنسار کیے جائیں. لیکن آپ کے زمانے میں اس کی ایگزیکیوشن نہیں ہو سکی تھی، تو بعد میں کچھ اختلافات رہے جو آپ فقہ کی کتابوں میں دیکھ سکتے ہیں. آپ نے جو ویڈیوز شیئر کی تھی اس میں اس کی تفصیلات دیکھ لی ہوں گی، میں اس میں ابھی نہیں جاتا، وہ آپ وہاں پہ سن لیجیے گا. اس کے بعد پھر جو ہیں قوم شعیب ہیں، اور یہ بھی ایک بڑی قوم تھی. علاقہ جو ہے اس کا حجاز کے شمال مغرب کا جو علاقہ ہے، جو ناردرن پارٹ ہے، اور فلسطین کے جو ساؤدرن پارٹ ہے، اس کے درمیان یہ لوگ آباد تھے. یہ تبوک کا جو علاقہ ہے یہ بھی یہاں پہ بھی ان کی ایک شاخ آباد تھی، لیکن اس تبوک سے نیچے جو علاقہ ہے وہاں پہ یہ یمن کا علاقہ ہے، جو مدین کا علاقہ ہے
جہاں پہ یہ لوگ آباد تھے. اور یہ قدیم شاہراہوں کے سنگم پر آباد ہے. یہ قوم بڑی تجارت پیشہ قوم تھی اور اس لیے مشہور بھی تھی کہ ہر کوئی سفر کرتے ہوئے اسے کھنڈرات دیکھ سکتا تھا. تو اور یہ دو بڑے ٹریڈ روٹس تھے, وہ کیا تھے, یمن سے مکہ اور پھر ینبوع سے ہوتے ہوئے شام کی طرف, عراق سے مصر کی طرف. ایک تو جو ٹریڈ روٹ تھا وہ یمن سے مکہ کی طرف جاتا تھا اور پھر ینبوع سے ہوتے ہوئے شام کی طرف جاتا تھا. یہ یمن اور شام کے درمیان جو تجارت تھی وہ اس ٹریڈ روٹ پہ ہوتی تھی. دوسرا بڑا ٹریڈ روٹ جو تھا وہ عراق سے مصر کی طرف جاتا تھا. تو یہ اس کے بالکل سنگم پر یہ لوگ جو ہے موجود تھے. تو اس لیے ان کو بہت فائدہ ہوا تجارت سے. اور کہا جاتا ہے کہ مدیان بن ابراہیم جو کہ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے, ان کی یہ آگے اولاد میں سے تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری بیوی کتورہ سے پیدا ہوئے تھے. اور ان میں جو برائیاں تھیں ان میں ایک تو شرک تو تھا ہی, لیکن دوسری بڑی برائی تھی کہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے. اللہ کی ان کو کہا گیا کہ شعیب علیہ السلام جب آئے تو انہیں مبعوث ہوئے, ان کے درمیان انہوں نے یہی دعوت دی, اللہ کی بندگی کرو, اس کے سوا تمہارا کوئی الہ نہیں ہے. میں واضح دلیل لے کر آیا ہوں, ناپ تول میں کمی نہ کرو, لوگوں کو ان کی چیزیں کم کر کے مت دو, نہ فساد پھیلاؤ, سڑکوں پر ایمان والوں کو جو ہے دھمکانے اور لوٹنے کے لیے نہ بیٹھا کرو. یعنی امن بدامنی کا بھی معاملہ تھا ان کے اندر, لوگوں کو جو ہے لوٹ بھی لیا کرتے تھے. یعنی چوری چکاری اور یہ جو ناپ تول میں کمی اور کرپشن جو تھی وہ پوری سوسائٹی کا ایک طرح سے ہال مارک تھی. تو اللہ تعالیٰ کی نعمت کو یاد کرو نے کہا, اور تباہ ہونے والوں سے عبرت حاصل کرو. سرداروں کا جواب یہ تھا کہ یہ ہمارے طریقے پر تم آ جاؤ ورنہ ہم نکال دیں گے تمہیں. ہم حق کو سمجھ کر اس سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے. اس پر جو ہے شعیب اسلام نے یہ بات کہی. تو اللہ سے دعا کی کہ ہمارے قوم کے زبان فیصلہ کر دے. آخر پھر فیصلہ وہ آ گیا. ان پہ بڑا سخت عذاب آیا تھا. 3 قسم کے عذاب آئے تھے. ایک پہلے تو وہ ابر آیا سا, اس کے اندر جو ہے آگ تھی, آگ کی بارش ہوئی, ایک پھر چنگھاڑ بھی آئی اور زلزلہ بھی آیا, اور اس طریقے سے ایک پوری قوم جو ہے وہ ختم ہو کے رہ گئی. تو یہ تھی مختلف قوموں کا ذکر ہے. سمری ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہے. انشاءاللہ ابھی ہم چھوٹی سی بریک لیں گے نماز کی, اور پھر اس کے بعد ہم جو ہے کوشچن آنسر سیشن کریں گے. تو جام بھائی. جی سر, تو بریک لی جائے. ٹھیک ہے, انشاءاللہ 10 منٹ کی ہمیں بریک ہوگی, اس کے بعد پھر انشاءاللہ ہم کوشچن آنسر کریں گے. جی بالکل, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایسا ہی ہے کہ جو بھی برا انسان ہے اس کو معلوم ہو جائے گا کہ کیا اس کے ساتھ معاملہ ہونے والا ہے. قبر کا عذاب بھی آپ کو پتہ ہے کہ برحق ہے. قبر یا تو جہنم کے گھڑے میں سے گڑا ہے یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے. اس سے پہلے جب فرشتے جو ہے روح قبض کرنے کے لیے آئیں گے, جیسے کہ یہاں پہ آیا ہے سورہ اعراف میں ذکر آیا ہے کہ وہ ان سے پوچھیں کہاں ہے تمہارے شریک, تو وہاں بھی ایک طرح سے ان کو پتہ چل جائے گا. تو لیکن ذریعہ بات ہے, حساب کتاب تو وہیں پہ ہونا ہے, یعنی ڈیٹیل حساب کتاب جس میں ایک ایک عمل کا حساب دینا ہوگا وہ تو وہیں پہ ہوگا روز محشر, جب کہ کٹہرے میں کھڑا کیا جائے گا. لیکن ایک بندہ جو ناکام ہے وہ اس کو پتہ تو چل جائے گا شروع سے ہی کسی نہ کسی حد تک. باقی یہ کیا معاملات ہیں, یہ ملٹیپل فیزز ہیں, سٹیجز ہیں, جن کے بارے میں ہم زیادہ تفصیل تو نہیں جانتے. بس ہمیں قرآن مجید کی روح سے اور کچھ حدیث کی روح سے پتہ چلتا ہے کہ کیسے یہ مختلف جو ہیں وہ مراحل طے ہوں گے. تو ممکن ہے کہ انسان ایک مرحلے سے دوسرے مرحلے میں جب جائے تو اسے وہ پرانی باتیں اس طریقے سے یاد نہ رہیں. یہ عین ممکن ہے. ٹھیک ہے, جیسے روز محشر جب اٹھایا جائے گا تو صحیح حدیث کے اندر آتا ہے کہ سب لوگ جو ہیں وہ برہنہ ہوں گے. تو جب عائشہ صدیقہ کے سامنے یہ بات آئی تو انہوں نے آپ سے پوچھا کہ لوگوں کا دھیان ستر کھلے ہوئے ہوں گے لوگوں کے, تو کہ شرمگاہوں پہ نہیں جائے گا. تو اس پہ آپ سے فرمایا کہ وہاں پہ تو ہر کسی کو جو ہے ایسی فکر لاحق ہوگی جو اس کے لیے کافی ہوگی. یعنی وہ شخص جو ہے وہ اپنے علاوہ کسی اور کی سوچ ہی رکھتا ہوگا. تو اب یہ ملٹیپل سٹیجز میں کس طریقے سے میموری جو ہے ہمارے ساتھ جائے گی, اس کا تو کوئی ادراک ہم ابھی نہیں کر سکتے. بہرحال یہی ایک اندازاً ایک بات تھی جو میں نے آپ کے سامنے. بہت شکریہ مدثر بھائی. دوسرا سوال بھی ایس ایم شہزاد عالم صاحب کا یہ ہے کہ احباب اعراف کے ڈیسیشن پینڈنگ ہونے کی کیا ریزن ہو سکتی ہے؟ ان کے جو اچھے اور برے اعمال ہیں وہ برابر ہو جائیں گے, ترازو جو ہے وہ برابر ہو جائے گا, جو محسرین نے لکھا ہے. یعنی بہرحال اللہ کی طرف سے معاملہ ایسا ہے کہ ان کے بارے میں یہ کلیئر نہیں ہے کہ یہ جنت جائیں, یعنی ان کے اعمال ایسے نہیں ہے کہ جنت جائیں, ایسے بھی نہیں ہے کہ جنت میں جائیں. اب یہ اللہ تعالیٰ یہ اسیس کرے گا کہ ایسے لوگ جو ہیں کون ہیں.
لیکن بات ان کے بارے میں مفسرین کی جو اگر آپ آرا پڑھیں گے تو وہ یہی ہے کہ جن کے اچھے برے اعمال جو ہیں وہ ایک طرح سے برابر ہو جائیں گے، تو ان کا کیس پھر پینڈنگ چھوڑ دیا جائے گا کافی عرصے، پھر ان کو اسی کیفیت میں رکھا جائے گا، اور بعد میں کہ جا کے پھر ان کی جو ہے وہ ایک بات قبول ہو جائے گی، ان کی جو درخواست ہے ان کو جنت میں جگہ دے دی جائے گی، لیکن یہ کافی عرصے وہ اسی کیفیت میں رہیں گے۔ بہت شکریہ مدثر بھائی۔ تیسرا سوال بھی ایس ایم شہزاد صاحب کی طرف سے ہے کہ جہنمی ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، لیکن کچھ جگہ پہ یہ بیان ہے کہ جب جہنمی اپنے پنشمنٹ پوری کر لے گا تو پھر اللہ سبحانہ و تعالی کے فضل سے جنت میں چلا جائے گا۔ اب یہ دونوں ہی بات میں کیا بیک گراؤنڈ ہے؟ نہیں، یہ تو بڑی کلیئر بات ہے کہ جو کلمہ گو مسلمان ہے، جس نے شرک نہیں کیا، اس والے سے تو کافی احادیث موجود ہیں جس میں یہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے کہ کس طریقے سے جو ہے وہ جہنم سے نکالے جائیں گے، بلکہ بڑا تفصیلی واقعہ بھی ایک حدیث میں ملتا ہے، کس طریقے سے ایک شخص جو ہے وہ جو آخری شخص ہوگا جو جہنم سے نکال کے جنت میں ڈالا جائے گا، تو اس کا پورا واقعہ جو ہے بیان کیا گیا۔ تو یہ تو بالکل اپنی جگہ برحق بات ہے کہ ایک شخص اگر اس نے کفر نہیں کیا، وہ دین اسلام پر ہی اس کی موت ہوئی اور شرک نہیں تھا اس کے عقیدے میں، تو اب وہ اپنے جو برے اعمال ہیں ان کی سزا بھگتنے کے بعد جنت میں چلا جائے گا، لیکن اس کے علاوہ جو بھی جہنم میں جائیں گے وہ ہمیشہ وہیں پر رہیں گے۔ بہت شکریہ۔ ہم اگلا سوال لیتے ہیں، محمد کامران لطیف عباسی صاحب کی طرف سے آیا ہے کہ قوم عاد، ثمود، قوم لوط اور آل فرعون عذاب کا شکار ہوئے اپنے گناہوں کے سبب، اور ان قوموں کا نام و نشان مٹ گیا۔ اب موجودہ دور میں مسلمان میں حیثل قوم گناہوں میں مبتلا ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث کی روح سے اس امت پر ایسا عذاب نہیں آئے گا کہ یہ بالکل برباد ہو جائے۔ اس حدیث کی بنیاد پر اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس امت پر عذاب نہیں آ سکتا، یہ بات کس حد تک درست ہے؟ ایسی بات تو نہیں ہے، اصل بات دیکھیں کہ جو قرآن مجید میں بیان کیا گیا کہ جب بھی قومیں تھیں، ملک قوم ہاد، ہر قوم پہ پھر ایک ہادی آتا تھا، ایک رسول آتا تھا اور وہ ان کو بات سمجھا دیتا تھا، پھر جو اس کے باوجود بھی جو قوم تھی وہ نہیں مانتی تھی تو پھر اس قوم کو تباہ کر دیا جاتا تھا۔ مسئلہ یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کسی قوم کی طرف نہیں آئے، آپ آئے ہیں کافۃ للناس بشیر و نذیر، تمام بنی انسان کے لیے بشیر و نذیر بنا کر۔ اب اگر جو ہے عذاب استحصال آئے گا تو گلوبل ہی آئے گا، اب ایک کسی قوم پر تو آ نہیں سکتا، تو ہم تو اپنے آپ کو ایک قوم اس لیے کہتے ہیں، ٹھیک ہے ہم جو مان لے گا وہ ایک قوم ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ تو پوری انسانیت کی طرف بھیج رہے ہیں، تو اس لیے اب جو عذاب استحصال ہے وہی قیامت ہے جو کہ برپا ہوں، اور بالکل اسی طریقے سے سنت ہے جیسے اللہ تعالیٰ کی وہ پوری ہوگی، جیسے پہلے بھی ہوتا تھا کہ نیک لوگوں کو اللہ تعالیٰ بچا لیتا تھا اور جو بھی بد لوگ تھے وہ سارے کے سارے ہلاک ہوتے تھے، ایسے ہی ہوگا۔ صحیح حدیث میں آتا ہے کہ ایک ہوا چلے گی روز محشر سے پہلے، جس میں تمام نیک لوگ جو ہیں وہ موت کی نیند سو جائیں گے اور دنیا میں صرف فاسق اور فاجر رہ جائیں گے اور قیامت ان پر واقع ہوگی۔ تو پیٹرن جو ہے وہ اس طریقے سے چلتا ہے جیسے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، جیسے کہ قرآن مجید میں موجود ہے ہمارے سامنے۔ باقی یہ ہے کہ ایسی بات نہیں ہے کہ عذاب، اگر وہ عذاب استحصال نہیں آئے گا تو کسی قسم کا عذاب نہیں آئے گا، عذاب تو آتا رہے گا، وہ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے اصول بھی بیان کر دیے ہیں کہ اللہ بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے چھوٹے عذاب جو ہے نازل کرتا ہے تاکہ لوگ پلٹیں۔ تو اس وقت امت مسلمہ بہرحال زوال کے اس فیز سے گزر رہی ہے اور وہ بھگت رہی ہے جو بھی عذاب ہے اللہ تعالیٰ کا، تو ایسی بات کہنا کہ نہیں آئے گا عذاب، یہ بات درست نہیں ہے۔ ہاں، عذاب استحصال نہیں آئے گا، یعنی وہ عذاب جو بالکل قوم کو جڑ سے اکاڑ کے پھینک دے، یعنی قوم کے وہ جو باطل لوگ ہیں ان کو، تو ایسا عذاب بہرحال آپ کو قیامت ہی ہے۔ امید ہے آپ کے سوال کا جواب آپ کو مل گیا ہوگا۔ اگلا سوال ایک مرتبہ پھر ہمارے اچھے اسٹوڈنٹ ایس ایم شہزاد عالم صاحب کی طرف سے آیا ہے کہ کیا کامیاب ولی بندے کو بھی ڈیتھ کے ٹائم پر پتہ چل جائے گا کہ وہ جنتی ہوگا
جیسے کہ اینجلز آف ڈیتھ ول کم. ہاں جو کہا تھا نحن اولیاءہم فی الحیات دنیا و فی الآخرہ، ٹھیک ہے، جیسا کہ سورہ حم میں سجدہ میں آتا ہے کہ اللہ کے فرشتے آ کے تسلی دیتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھی ہیں آخرت کے دن بھی اور جو ہے دنیا کی زندگی میں بھی. تو ایسے لوگوں کو ویلکم میسج مل جاتا ہے، ایک اشارہ ہو جاتا ہے کہ وہ ان کے معاملات شروع سے ہی بالکل ٹھیک ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو یعنی یہ تو ہے جو ایز پر دی قرآنک جو بھی آیات ہیں. لیکن جیسے میں نے بتایا کہ وہاں پہ ملٹیپل پھر وہ فیزز سے گزرنا ہے. ہر کسی نے جو جنت جائے گا اس نے بھی پھر یہاں سے مرنا ہے، پھر ایک قبر میں رہے گا، پھر وہاں سے دوبارہ اٹھایا جائے گا، روز محشر کی سختیاں ہیں، پھر اس کا حساب کتاب ہے، اور پھر جا کے اس کو جنت ملنی ہے. تو یہ سارے پروسیسز جو ہیں، جتنے بھی یہ مراحل ہیں، ان کے اندر کس مرحلے میں جو ہے وہ اپنی پوری وہ میموری کے ساتھ اگلے مرحلے کی طرف جائے گا یا نہیں جائے گا، یہ ہم نہیں جانتے. لیکن یہ ہے کہ یہ بات تو ضرور ہے کہ جو صحیح حدیث سے ثابت ہے، جو نیک شخص ہوتا ہے وہ اپنے موت کے وقت ہی کچھ ایسے معاملات اس کے ساتھ ہوتے ہیں کہ اس کو کسی نہ کسی حد تک جو ہے وہ ایک خوشخبری مل جاتی ہے، اور جو برا شخص ہے اس کو پھر جو ہے بری خبر بھی مل جاتی ہے. بہت شکریہ مدثر بھائی. اگلا سوال آیا ہے محمد سلیم صاحب کی جانب سے کہ اگر سب لوگوں پہ عذاب آنا ہے تو کیا یہ کورونا اس کی ایک کوئی عذاب کی شکل تو نہیں ہے؟ نہیں، خیر کرونا تو ابھی ہاں گلوبل پینڈیمک ہے، لیکن وہ جس کی ہم بات کریں جس عذاب کی، وہ عذاب استحصال ہے. وہ عذاب ہوتا ہے جو جڑ سے اکھاڑ دیتا ہے. جب عذاب استحصال آتا ہے تو پھر اس سے وہی لوگ بچتے ہیں جو صحیح معنوں میں ایمان والے ہیں، باقی کوئی بھی نہیں بچتا. وہ عذاب بہرحال قیامت ہی ہے، روز محشر ہی وہ آئے گا. ہاں اس سے پہلے بڑے بڑے عذاب آنے ہیں، بڑی بڑی آزمائشیں انسانیت پر ٹوٹنی ہیں، اس میں سے کرونا بھی ایک ہم کہہ سکتے ہیں. لیکن یہ وہ عذاب استحصال نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ عذاب استحصال وہ ہوتا ہے جو جڑ سے اکھاڑ کے پھینکتا ہے، اور وہ ابھی تک تو وہ اس طریقے سے ثابت نہیں کیا جا سکتا. ابھی ہمارے پاس چیٹ باکس میں تو کوئی سوال نہیں ہے. آپ سب لوگوں میں سے اگر کوئی سوال کرنا چاہتا ہے اپنا ہینڈ ریز کر سکتے ہیں، لکھ کے بھی بھیج سکتے ہیں، واٹس ایپ پہ بھی بھیج سکتے ہیں، اور یہاں چیٹ باکس میں بھی لکھ سکتے ہیں. منصور بھائی لگتا ہے کوئی اور سوال ہمارے سیشن میں اب آنے والا نہیں ہے، تو آپ ٹھیک کنکلوڈ کریں تاکہ اس کلاس کو سیشن کو کنکلوڈ کریں، اور پھر ٹھیک ہے انشاءاللہ. اگلی باقی کلاس میں کوشچن آپ بعد میں پوچھ سکتے ہیں. آپ پرسنل میرا نمبر بھی آپ کے پاس ہے. باقی جو کورس کوآرڈینیٹر ہیں ریحان بھائی کا بھی ہے، ابھی جام بھائی جو جگہ پہ ہیں، ریحان بھائی آج اویلیبل نہیں تھے. نیکسٹ ویک جو ہے ہمیں ابھی کنفرم کر دیں گے آپ کو، شاید ہم اسکپ کر دیں کیونکہ عید کے دن ہیں، بزی ہوں گے. تو آپ سے پوچھ لیا جائے گا، اگر آپ لوگ اویلیبل ہوئے تو کر لیں گے انشاءاللہ، ورنہ پھر یہ ہے کہ ہم نیکسٹ سیشن اسکپ کر لیں گے. آپ کو موقع بھی مل جائے گا اس دوران کہ آپ اپنی جو اسائنمنٹس ہیں انہیں کمپلیٹ کریں، اور جو بھی آپ کی کوئزز ہیں ان کو کمپلیٹ کریں. ہم یہ ضرور کر دیں گے کہ جو آپ کی اسائنمنٹس اور کوئزز ہیں ان کی جو ڈیڈ لائن ہے اسے ایکسٹینڈ کر کے ان چھٹیوں میں آپ کو موقع دے دیں گے کہ آپ ابھی تک کی جو کوئز اور اسائنمنٹس ان کو حل کر سکیں. لاسٹ جو تھا سیشن اس کا کوئز بھی آپ سے شیئر کر دیا گیا ہے یا کر دیا جائے گا، میں نے دیکھا نہیں گیا، تو آپ سے کر دیا جانا چاہیے، ویسے تو وہ پیر ہو گیا تھا. تو انشاءاللہ اس ویک کا بھی اس طریقے سے آپ کو مل جائے گا کوئز اور اسائنمنٹ. تو آپ پھر اگر تو نیکسٹ ویک ہماری کلاس نہیں ہوتی تو پھر آپ اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں اور اپنی جو بھی جو اسائنمنٹس ہیں ان کو کمپلیٹ کریں. یقیناً جتنے بہتر طریقے سے آپ اس کورس کو اٹینڈ کریں گے اتنے بہتر طریقے سے آپ قرآن کی سمجھ حاصل کرنے کے قابل ہوں گے، اور نہ صرف سمجھ حاصل کرنے کے قابل ہوں گے، آپ اس کو آگے بیان کرنے کی کیپیبلٹی بھی کسی نہ کسی حد تک پا لیں گے. یہ جو اسائنمنٹس ہیں وائس اسائنمنٹ، ان کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے اندر کا دائی اس کو باہر نکالا جائے، آپ اپنے اندر کانفیڈنس محسوس کریں کہ آپ آگے اس بات کو پہنچا سکتے ہیں. تو یہ سارے ٹولز اویلیبل ہیں آپ کے لیے، پریزنٹیشن بھی ہے، پھر اس کے علاوہ ویڈیوز بھی ہیں، پھر ہم نے آپ کو ریفر کیا ہے مختلف تفاصیل. تو آپ ان کے ذریعے سے جو ہے اپنی تیاری کریں اور اس پیغام کو آگے پہنچانے والے بنیں. انشاءاللہ صحیح طریقے سے اگر آپ اسے کریں گے اس کورس کو، تو ہمیں یقین ہے کہ آپ کے اندر کیپیبلٹی پیدا ہو جائے گی کہ نہ صرف یہ کہ آپ خود اس کو اچھے طریقے سے سمجھنے کے قابل ہو جائیں گے، بلکہ آگے بھی صحیح طریقے سے اس کو پھیلانے میں جو اس کی دعوت دینے کی قابلیت بھی کسی نہ کسی حد تک حاصل کر لیں گے انشاءاللہ. تو اس کو جو ہے جاری رکھیے.
باقی کوشچن جو ہیں وہ آپ کے آتے رہیں گے تو جواب دیتے رہیں گے. آپ سب لوگوں کو پیشگی عید مبارک. اللہ تعالیٰ آپ کی جو قربانیاں ہیں اور جو بھی اس والے سے اعمال ہیں وہ قبول فرمائے. تقبل اللہ منا ومنکم. باقی آپ سے جو ہے انشاءاللہ ملاقات ہوگی نیکسٹ سیشن میں. جب بھی وہ ہوتا ہے اگر نیکسٹ ویک نہ ہوا تو پھر اس سے نیکسٹ ویک ہم انشاءاللہ ضرور ملیں گے. اور آپ کی جو آپ انتظار رہے گا کہ آپ اپنی اسائنمنٹس اور جو بھی ہوم ورک ہے اسے کمپلیٹ کریں. اسی میں ختم کرتا ہوں اور اس امید کے ساتھ کا آپ بھرپور فائدہ اٹھائیں گے ان دنوں کا. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی رسولہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.